Welcome back, students. Just to remind you کہ پچھلے لیکچر میں ہم آربیٹل اینگولر مومنٹم کی آئگن اسٹیٹس اور آئگن ویلیوز کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہم نے یہ جو ہے اس ڈسکشن تک ہم پہنچے تھے کہ جو اسٹیٹس ہیں ان کو آپ دو کوانٹم نمبرز ایل اور ایم ایل سے لیبل کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ ہم اسٹیٹس کو لیبل کر رہے ہیں. ایل جو ہے وہ آربیٹل کوانٹم نمبر ہے اور ایم ایل جو ہے وہ آربیٹل میگنیٹک کوانٹم نمبر ہے. اور آئگن ویلیوز جو ایل اسکوئرڈ اور ایل زی کی ہیں وہ ایل اسکوئرڈ کی ایل انٹو ایل پلس ون ایچ بار اسکوئرڈ ہے. ایل جو ہے وہ کوئی بھی پازیٹیو انٹیجر ہو سکتا ہے 0 1 2 3 ٹو انفینٹی. اور فار اے گیون ویلیو آف ایل ایم ایل جو ہے وہ مائنس ایل ٹو پلس ایل ان اسٹیپس آف ون جو ہے اس رینج میں ہو سکتا ہے. ایل اسکوئر اور ایل زی کیونکہ کمیوٹ کرتے ہیں تو ان کے کامن آئگن اسٹیٹس ہیں اور وہ ایل ایم ایل سے ہم ان کو لیبل کرتے ہیں. کمیوٹنگ آپریٹرز ہیں تو اس میں ایل اسکوئر کی جو آئگن ویلیو ہے وہ بھی اسٹیٹ میں ڈیفینیٹ ہوگی، ویلیو ہوگی ایل اسکوئر کی بھی اور ایل زی کی بھی. ایل اسکوئر کی جو آئگن ویلیوز ہیں وہ آربیٹل کوانٹم نمبر ایل کی ٹرمز میں ایکسپریس کی جاتی ہیں اور جو ایل زی کی آئگن ویلیوز ہے وہ میگنیٹک کوانٹم نمبر ایم ایل سے جو ایم ایل یہ ہے اس کی ٹرمز میں ایکسپریس ہوتی ہیں. ساتھ ایچ بار اسکوئر وغیرہ ملٹیپلائی ہوتا ہے. ایکسکیوز می. اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہم نے کی تھی پچھلے لیکچر میں وہ ہم نے میٹرکس ریپرزنٹیشن حاصل کی تھی ان آپریٹرس کی. اور یہ کافی حد تک میں نے بتایا تھا کہ یہ اسپن والی پرابلم کی سملر ہے. اسپن اینگولر مومنٹم کو جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہاں اسپن ہاف کے لیے تو 2x2 میٹریسز تھی. یہاں جو آپ کے پاس فرسٹ نان زیرو جو آپ کے پاس اینگولر مومنٹم ہو سکتا ہے وہ ایل از اکول ٹو 1 اسٹیٹ ہو سکتی ہے، کورسپونڈنگ اسٹیٹ جس اینگولر مومنٹم اسٹیٹ جس میں ایل از اکول ٹو 1 ویلیو ہو آربیٹل اینگولر مومنٹم کی. تو اس سے کورسپونڈنگ جو آپ کے پاس آپریٹرز آتے ہیں ایل زی بیسس میں جو آپ انہیں لکھیں تو وہ 3x3 میٹریسز بنتے ہیں. ہم نے وہ دیکھا تھا کہ ان کو کس طریقے سے ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں میٹرکس ایلیمنٹس وغیرہ. اور جو بیسس تھے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایل زی بیسس تھے. ہم جب ایل زی بیسس کہہ رہے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح ہم اسپن اینگولر مومنٹم میں ایس زی بیسس کہتے تھے تو ذہن میں ہمارے یہی تھا کہ یہ ایس زی بیسز ہیں مگر ساتھ ساتھ یہ ایس اسکوئر بیسز بھی ہیں کیونکہ ایس زی اور ایس اسکوئر آپریٹر کمیوٹ کرتے ہیں. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایل زی بیسز ہیں یعنی بیسز ویکٹرز یا آئگن ویکٹرز آف ایس ایل زی ہیں تو ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ ایل زی اور ایل اسکوئر کمیوٹ کرتے ہیں، کمیوٹنگ آپریٹرز ہیں تو یہ آئگن بیسز ہیں ایل اسکوئر کے بھی. تو یہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر ہم نے ایک امپورٹنٹ اگزامپل بھی کی تھی کہ جنرلی جو ہے آپ کے پاس جو آربیٹل اینگولر مومنٹم اسٹیٹس ہیں وہ لینئر کمبینیشن آف ڈفرینٹ آربیٹل اینگولر مومنٹم اسٹیٹس ہو سکتی ہیں اور اس کی آپ ڈفرینٹ ایگزامپلس خود سے بھی بنا سکتے ہیں. ہم نے وہ ایگزامپل کی تھی جو بک میں بھی تھی اور اس میں بیسکلی جو ہمارے سامنے بنیادی کویشچن تھا کہ پروبیبلٹیز کیسے ڈٹرمن کی جاتی ہیں اور ایکسپیکٹیشن ویلیوز کیسے ڈٹرمن کی جاتی ہیں تو وہ ہم نے کرنی تھی. اور اس میں بھی میں نے جس طرح ذکر کیا تھا کہ جو کچھ ہم نے اسپن اینگولر مومنٹم کے حوالے سے سیکھا تھا اس کے بالکل اسی طرح کے اسٹیپس ادھر بھی ہیں. اگر اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیا تو پھر یہاں ان کو بھی آربیٹل اینگولر مومنٹم والی پرابلمس کو بھی ہینڈل کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا. اچھا، یہاں تک تو یہ تھا. اب دو چیزیں میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتائی تھی پچھلے لیکچر میں کہ اسپن اینگولر مومنٹم اور آربیٹل اینگولر مومنٹم میں فرق ہے. ایک تو یہ ہے کہ آربیٹل اینگولر مومنٹم کی جو کوانٹم نمبر ایل ہے اس کی صرف انٹیجر ویلیوز ہو سکتی ہیں، ہاف انٹیجر نہیں. سو اٹ کین گو فرام 0 1 2 3 سو آن بٹ کی ناٹ ہیو اے ویلیو آف 1/2 فار ایگزامپل. سو
جبکہ اسپن اینگولر مومنٹم میں ہم نے دیکھا تھا کہ انٹیجر ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں اور ہاف انٹیجر ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ فرق ہے، اور یہ ہم آگے چل کے ثابت بھی کریں گے کہ یہ کہاں سے یہ کنسٹرینٹ آ جاتی ہے، کہاں سے یہ ایک طرح سے کنڈیشن آ جاتی ہے آربیٹل اینگولر مومنٹم کوانٹم نمبر پہ اور اسپن اینگولر مومنٹم پہ نہیں آتی. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے ذہن میں رکھنے والی ہے، اور پچھلی دفعہ میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، وہ یہ ہے کہ جو آربیٹل اینگولر مومنٹم اسٹیٹ ویکٹرز ہیں LML، جن کو ہم نے بھی یہ یہاں پہ مینشن کیا تھا، اس کی پوزیشن ریپرزنٹیشن جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. البتہ یہ اسپن اینگولر مومنٹم سے فرق ہے. اسپن اینگولر مومنٹم کے جو آئگن ویکٹرز تھے جن کو ہم SMS کی ٹرمز میں اسٹیٹ ویکٹرز کو لکھتے تھے، ان کی کوئی پوزیشن ریپرزنٹیشن نہیں ہے. سو دیر آر انٹرنل، جسے آپ سمجھ لیں ڈگری آف فریڈم وچ ہیز نو پوزیشن ریپرزنٹیشن. البتہ جو آربیٹل اینگولر مومنٹم ہے ان کی پوزیشن ریپرزنٹیشن ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے جس کے کوئی خاص اینگولر مومنٹم آربیٹل اینگولر مومنٹم اسٹیٹ میں ہے، تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا ایمپلیٹیوڈ ٹو بی فاؤنڈ ایٹ ڈفرنٹ پوزیشنز ان اسپیس کیا ہے، اور وہاں سے پھر ہم پروبیبلٹیز ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اسپن اینگولر مومنٹم کے حوالے سے ہم یہ نہیں کر سکتے. تو یہاں سے ایک بڑا فرق آ جاتا ہے، اور ایک طرح سے یہ فرق جو ہے یہ کافی امپورٹنٹ بھی ہے، بیکاز جو یہ اینگولر مومنٹم اسٹیٹس ہیں ان کی پوزیشن ریپرزنٹیشن جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، خاص طور پہ وین یو لک ایٹ ہاؤ دا الیکٹرانز آر ڈسٹریبیوٹیڈ اراؤنڈ ایٹمس. اور آپ کو پتہ ہے بیسک کیمسٹری جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ الیکٹران کی ڈسٹریبیوشن اراؤنڈ ایٹمس کیا ہے، تو جو بانڈس کس ڈائریکشن میں بن سکتے ہیں سو فورتھ، تو وہ ڈسٹریبیوشن بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. تو لاٹ آف کیمسٹری ڈپینڈس آن اٹ، اور جو ڈائریکشنز ہیں بانڈس کی وہ انہی ڈسٹریبیوشنس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. اور یہ چیزیں جو ہے نا ہم آگے چل کے یہ باقاعدہ دیکھیں گے جب ہم اس اسٹیج پہ پہنچیں گے. تو اب ہمارا نیکسٹ ایم جو ہے نا وہ اسینشلی سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کویشچن ایڈریس کرنا چاہتے ہیں کہ واٹ از دا پوزیشن ریپرزنٹیشن of orbital angular momentum eigenstates. بیسکلی ہم اس چیز اس طرح کا جو ہے انر پروڈکٹ کنسٹرکٹ کر کے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایکسپلسٹ فارم اس کی کیا ہے، یعنی کہ تھیٹا فائی ڈپینڈنس جو ہے، اسپیشل ڈپینڈنس جو ہے وہ LML اسٹیٹس کی کیا ہے، یہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. یہ اسی کے سملر ہے جیسے کہ ہم سنگل پارٹیکل کا کرتے ہیں، ویو فنکشن کی بات کرتے ہیں تو پوزیشن ریپرزنٹیشن ون ڈائمینشن میں ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں جس کو ہم سائی آف ایکس کہتے ہیں. تو اس کو ہم سائی آف ایکس جو ویو فنکشن کا نام دیتے ہیں. یہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے. اینڈ according to quantum mechanics that this represents the state of a one dimensional system which is moving along the x-axis. I shouldn't say moving along the x-axis. What I should say is for a particle in one dimension on the x-axis. So اس کی state جو ہے یہ psi of x represent کرتا ہے. اب ہم یہی چیز ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ orbital angular momentum states کی position representation کیا ہے. اور اس کے لیے جو ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، میں نے جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا. اب اس کا کویشچن کا آنسر جو ہے اس کے لیے سب سے پہلا جو اسٹیپ ہمیں لینا پڑے گا وہ اسٹیپ یہ ہے کہ ہمیں جو آربیٹل اینگولر مومنٹم آپریٹرز ہیں نا ان کو ہم پوزیشن ریپرزنٹیشن میں ہمیں ان کو ایکسپریس کرنا ہو. تو سب سے سمپلسٹ اس میں جو کیس ہے صاف ظاہر ہے وہ تو آپ کے پاس LZ آپریٹر ہے.
It turns out that the LZ operator is की पोजीशन रिप्रेजेंटेशन है इट्स बेसिकली द डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू फाई. अब इसको अगर सिमेट्री आर्गुमेंट्स को इस्तेमाल किया जाए तो उसको बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन लेट्स जस्ट डू इट इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो इसका मतलब ये हम कह रहे हैं कि ये चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए हम इस इक्वेशन को लेते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट से मुराद ये है कि हम ये कह रहे हैं, so think of a particle which is moving in the xy plane in an orbit. तो उसका एक orbital angular momentum है which is pointing in the z direction, LZ. अब आपको पता है कि xy plane में अगर हम इसको ले रहे हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो कोई पॉइंट ऑन द xy एक्सिस जिसको का पोजीशन वेक्टर जो है वो r है, तो ये आपका x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट है, इसका ये x कंपोनेंट है, और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एंगल फाई. ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में है. द एजिम्यूथल एंगल फाई कहलाता है. इट कैन गो फ्रॉम 0 to 2 पाई, एक्सक्लूसिव ऑफ 2 पाई. तो अब हम इसको एक तरह से साबित कर सकते हैं कि ये है. द ईजीएस्ट वे टू डू इट इज़ डू इट इन द रिवर्स. और उसमें यह है कि अगर हम चेन रूल का इस्तेमाल करें और तो डी बाई डी फाई जो है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल हम बात कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव अगर हम डी बाई डी फाई बेसिकली वी आर लुकिंग एट समथिंग, सम फंक्शन व्हेन वी चेंज फाई बाय स्मॉल अमाउंट. यही बता रहा है ना. तो वो जो चेंज इन फाई बाय स्मॉल अमाउंट कैन हैपन इधर, इस वजह से भी हो सकता है कि आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं जैसे कि x को स्मॉल अमाउंट से चेंज कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली y को स्मॉल अमाउंट, क्योंकि x और y दोनों जो हैं x कंपोनेंट, यानी इसको अगर मैं कैपिटल X कह दूं, इसको ये कह दूं, तो ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, और ये भी जो है r वेक्टर के x एंड y कंपोनेंट जो हैं वो फाई एंगल पे डिपेंड करते हैं. तो अगर आप चेंज इन फाई की बात करें तो वो जब चेंज फाई को करते हैं तो x और y दोनों चेंज होते हैं. तो वो हम इसको चेन रूल में फिर इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. डी वाई बाई डी फाई डी बाई डी वाई प्लस डी एक्स बाई डी फाई डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स. अच्छा, अब हमें पता है कि ये जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ फाई है, जिस तरह मैंने कहा ये एक्स जो उसकी प्रोजेक्शन है, एक्स कंपोनेंट आर वेक्टर का, और वाई जो है वो आर साइन फाई है. ये तो हमें पता ही है, ज्योमेट्री से नज़र आ रहा है. ठीक है ना. तो अब हम ये डेरिवेटिव्स यहाँ पे ये और ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो हम एवेल्यूएट कर सकते हैं. ठीक, पार्शियल डेरिवेटिव्स का मतलब है कि फाई को हम वेरी कर रहे हैं मगर दूसरे वेरिएबल जो हैं उनको हमने फिक्स रखा हुआ. तो डी वाई बाई डी फाई जो है वो आपके पास आर कॉस ऑफ फाई आ गया इस रिलेशन से, इस वाले से, और इसी तरह जो है डी एक्स बाई डी फाई जो है वो आपके पास माइनस आर साइन ऑफ फाई आ गया. आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर. ठीक है ना, ये जो वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर ऑफ सम पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन. ठीक है. अच्छा, ये जो है ये x के बराबर है, इधर से आप देख लें, और ये जो है ये माइनस वाई के बराबर. तो अब हम इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करें, यानी ये वाले हम उठाकर इसमें डाल दें, तो ये डी बाई डी फाई है, राइट हैंड साइड पर आपके पास आ जाएगा x डी बाई डी वाई माइनस वाई डी बाई डी एक्स. और अगर आप वापस जाएं और LZ की पोजीशन, LZ ऑपरेटर की पोजीशन रिप्रेजेंटेशन को देखें. अब हमने LZ की पोजीशन रिप्रेजेंटेशन, LX की पोजीशन रिप्रेजेंटेशन, LY की पोजीशन रिप्रेजेंटेशन जो हैं
وہ ہم نے کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم میں تو پہلے لکھی تھی. اب ہم انہیں پولر کوآرڈینیٹ سسٹمس میں لکھیں, اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹ سسٹمس. تو اگر ہم پیچھے جائیں, اب یہ یاد نہیں کتنا پیچھے جانا پڑے گا, لیکن کہیں پہ ہم نے ہاں یہ دیکھیے ادھر اس والی ایکسپریشن کو آپ لوگ دیکھیں, کافی میسی ہوئے ہیں, کافی ایروز ہیں, کیونکہ ڈسکشن سیشنز میں بھی ان کو استعمال کیا گیا ہے, تو اس لیے یہ میس کافی ہو چکا ہے. اس لیے تھوڑا سا میں اس کو کلیئر کر دوں تاکہ یہ جو ہے ہمیں واضح طور پہ نظر آ جائے کہ کیا ہے. اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کون سی ایکویژن کی بات ہو رہی ہے, اور وہ یہ ایکویژن ہے, ٹھیک نا. اس کا بھی یہ فارم جو ہے, اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ فارم جو ہے ایگزیکٹلی آپ کے پاس وہ بن گئی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایل زی آپریٹر ہی ہے, یعنی ایل زی آپریٹر کو کارٹیزین کوآرڈینیٹس میں لکھیں تو وہ اوپر والی ایکسپریشن آ جاتی ہے جو بھی ہم نے دیکھی, اور اگر ہم اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس میں لکھیں تو پھر ہمارے پاس یہ والی ایکسپریشن بن جاتی ہے. یہ اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یاد کریں کہ ایل زی جو ہے وہ ہے مائنس آئی ایچ بار ایکس ڈی بائی ڈی وائی مائنس وائی ڈی بائی ڈی ایکس. تو یہ جو ہے آپ کے پاس یہ والا حصہ جو ہے یہ ڈی بائی ڈی فائی آ گیا. تو یہ آپ کے پاس ایل زی کی یہ جو فارم ہے یہ اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس میں ایل زی کی فارم آپ کے پاس آ گئی, یعنی اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس میں آپ کے پاس یہ آ گیا. اب ہمارے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپریٹرز ہیں وہ صرف ایل زی نہیں ہے, ایل زی تو ہے, مگر ہم نے کنونشنلی جو چوز کیے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ایل اسکوئرڈ آپریٹر جو ہے, ایل اسکوئرڈ آپریٹر وہ آربیٹل اینگولر مومنٹم کے کسی بھی سنگل کمپوننٹ کو آپ لے لیں, یعنی وہ تمام کمپوننٹس کا کمیوٹ کرتا ہے. اور کنونشنلی ہم نے جو ہے وہ ایل زی چوز کیا ہوا. تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے ایل اسکوئرڈ اور ایل زی آپریٹرز. تو ایل زی آپریٹر کی تو ہم نے اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس میں فارم لکھ لی ہے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہماری اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس میں لکھنے کا مقصد یہ تھا, کارٹیزین میں تو ہم نے اوریجنلی اس لیے لکھا تھا کیونکہ وی اسٹارٹڈ ود اے کلاسیکل ایکسپریشن. تو کلاسیکل ایکسپریشن جو ہے وہ پوزیشن آف مومنٹم کی ٹرمز میں تھی, تو ہم نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہمارے پاس پوزیشن آف مومنٹم کی کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹمز میں فارم ہمارے پاس ایکسپلسٹ فارمز پچھلے لیکچر سے موجود تھی, ہم نے ڈائریکٹلی وہ ڈال کے پوزیشن ریپرزنٹیشن میں لکھ لیا تھا, مگر دیٹ واز اسپیسیفک ٹو کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم. اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس میں ہم اس لیے انٹرسٹڈ ہیں بیکاز وی ڈیلنگ ود دا سینٹرل پوٹینشیل پرابلم, اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں سب سے کنوینئنٹ جو ہے when you have a central potential that only depends on the magnitude of the distance or on the distance between the two particles, r پہ صرف ڈپینڈ کرتا ہے, r ویکٹر پہ نہیں, وہ پوٹینشیل. تو اس کیس میں spherical polar coordinates turn out are the most convenient. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو آئگن ویلیو ایکویژن لکھی تھی وہ اسی جو ہے spherical polar coordinates کی ٹرمز میں لکھی تھی. تو اس لیے ابھی ہم وہیں آئگن ویلیو ایکویژن کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس میں ہم یہ ایل زی آپریٹر کو, جو کہ ابھی ہم نے بتایا ہے کہ ایل زی آپریٹر کی یہ فارم بن رہی, اور ایل اسکوئر آپریٹر کو بھی ہم نے ایکسپریس کرنا ہے. اچھا, اب ایل اسکوئر آپریٹر کو ایکسپریس کرنا جو ہے نا تھوڑا سا تکلیف دہ عمل ہے, اور تھوڑا سا جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا اس کے لیے ایفرٹ ہے. اوبویسلی ایل اسکوئرڈ آپریٹر کے لیے آپ کو ایل ایکس اسکوئرڈ آپریٹر بھی چاہیے, ایل وائی اسکوئرڈ آپریٹر بھی چاہیے. ایل زی تو ہم نے حاصل کر لیا, اس کا اسکوئر کرنا کا مطلب یہی ہے کہ یو ٹیک دا ڈیریویٹو ٹوائس, ڈی بائی ڈی فائی, ڈی بائی ڈی فائی جس کا مطلب ہے آپ جو ہے اس کو یہ سیکنڈ ڈیریویٹیوس کی ٹرمز میں ایکسپریس کر سکتے ہیں. البتہ ایل ایکس وغیرہ جو ہے نا ہم نے حاصل کرنا وہ تھوڑا سا وہ تکلیف دہ عمل ہے, اور ایسا تکلیف دہ کام جو ہے, جو لمبا کام ہو, وہ ہوم ورک پرابلم کے طور پہ دے دینا سب سے اچھا ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا بہت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے جس وقت یہ کرنا ہے تو بیسک آپ کے پاس ایکسپریشن جو ہیں وہ یہ اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس کی جو ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں, اس میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے, یہ سب چیزیں ہم پہلے کر چکے ہیں.
وہ y از اکول ٹو آر سائن. جب ہم نے یہ آئگن ویلیو ایکویشن لکھی تھی نا تو اس میں یہ سب چیزیں آ رہی تھیں. اور یہ z از اکول ٹو آر کاس آف تھیٹا. اچھا یہ میں ریڈ کی بجائے واپس بلیک میں تھا. آر جو ہے وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس زی اسکوئر. یو آر آل فیملیئر ود دس. یہ مینیپولیشن تو آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کہ کاس آف تھیٹا جو ہے وہ زی اوور ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس زی اسکوئر ہے. ٹھیک ہے نا. اس ایکسپریشن اور اس ایکسپریشن کو دیکھ کے آپ لکھ سکتے ہیں. ٹین آف فائی جو ہے فائی اینگل جو ہے وہ وائی آف ایکس سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ بیسکلی آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں. یہ وہ ہیں ریلیشنز ہیں جو کہ کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم سے اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹ سسٹمس میں جو ہم گئے تھے نا تو اس وقت یہ بیسک ریلیشنز ہولڈ کرتی ہیں. یو فیملیئر ود دس. اچھا میں ان کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ یہ ہوم ورک پرابلم سالو کریں یہ پرابلمس ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا چیپٹر تو وہ میں آپ کو اسپیسیفائی بھی کر دوں گا. تو اس میں آپ کے پاس جو ایل ایکس آپریٹر ہے مثال کے طور پر وہ یہ ہم نے پہلے اوپر جہاں میں نے ایل زی دکھایا تھا نا آپ کو. چلو واپس چلتے ہیں. یہ ہم پچھلے لیکچرز میں یہ کر چکے ہیں. یہ اب میں ایل ایکس آپریٹر کی بات کر رہا ہوں. تو ایل ایکس آپریٹر جو ہے نا وہ بیسکلی یہ ایل ایکس آپریٹر. تو اس میں ہمیں ڈیریویٹیوز چاہیے ود رسپیکٹ ٹو زی اور ڈیریویٹیو ود رسپیکٹ ٹو وائی جس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے جن کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ان اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس. ٹھیک ہے نا. تو یہ کارٹیزین میں ہے تو ہم نے اسفیریکل میں اپلائی کرانا ہے. تو آپ کے پاس یہ بیسکلی ہے ٹی بائی ڈی زی مائنس زی ڈی بائی ڈی وائی. تو اس میں بھی آپ اسی طریقے سے چین رول کا اگر استعمال کریں یوزنگ دا چین رول تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ڈی بائی ڈی زی از اکول ٹو ڈی آر بائی ڈی زی ڈی بائی ڈی آر پلس ڈی تھیٹا بائی ڈی زی ڈی بائی ڈی تھیٹا اور ڈی فائی بائی ڈی زی ڈی بائی ڈی فائی. ٹھیک ہے نا. یہ اب آپ جو ہے اب اس میں بیسکلی کیا کام رہ گیا. یہ اوپر ریلیشنز موجود ہیں. آپ نے یہ ڈیریویٹیوز یہ ڈیریویٹیو آف آر ود رسپیکٹ ٹو زی ڈیریویٹیو آف تھیٹا ود رسپیکٹ ٹو زی اینڈ ڈیریویٹیو آف فائی ود رسپیکٹ ٹو زی جو ہے نا یہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ڈی آر بائی ڈی زی جو ہے اوپر ریلیشن سے اگر ہم دیکھیں تو ڈی آر بائی ڈی زی وہ یہ ریلیشن سب سے یوزفل ہے یہ معلوم کرنے کے لیے. وہ کاس آف تھیٹا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ جو ہے ڈی تھیٹا بائی زی معلوم کریں یہ کریں. اور جب آپ یہ سارا کچھ کر لیں گے تو دین یو کین فائنڈ دا ایکسپریشن فار ایل ایکس اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس میں. وہ ایکچولی ٹرن آؤٹ وہ آئے گی مائنس اے آئی ایچ بار مائنس سائن آف فائی ڈی بائی ڈی تھیٹا مائنس کاس آف فائی ٹینجنٹ آف تھیٹا ڈی بائی ڈی فائی. یہ جو ہے ڈیریویٹیو رسپیکٹ ٹو فائی. ابھی تھوڑا سا کام میں نے آپ کو چھوڑا ہے جو آپ کو کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑی سی ایفرٹ ہے ناٹ ٹو مچ مگر یہ ایک ریکٹینگولر کوآرڈینیٹ سسٹم کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم سے آپ نے اس کو اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹ سسٹمس میں کنورٹ کرنا ہے اور آپ نے یہ ایکسپریشن حاصل کرنی ہے. دس از ون آف یور ہوم ورک پرابلمس. اسی طرح آپ ایل وائی کریں گے. اسی طرح جو ہے نا ایل زی بھی کریں گے. ایل زی تو کر چکے ہیں. تو یہ سارے جو ہے نا ان کو اکٹھا کریں تو ایل اسکوئرڈ آپریٹر آپ کے پاس آ جائے گا. تو دیر از اے بٹ آف ورک بٹ اٹس ورتھ ڈوئنگ اٹ ونس ان لائف. ایک دفعہ کرنا جو ہے وہ یوزفل ہے. اچھا امپورٹنٹ چیز کیا ہے
لیٹس کم ٹو دا امپورٹنٹ تھنگس. کیونکہ یہ سارا الجبرا ہے، بیٹھ کے آپ کریں گے، ڈیریویٹیوز لیں گے اور کچھ صفحے آپ کو لگیں گے، 2 صفحے، تو وہ ان میں جو ہے نا یہ ہو جائے گا. تو کلاس میں جو ہے نا اس میں اتنا ٹائم اس چیز پہ لگانے کا مقصد نہیں، کوئی زیادہ فوائد نہیں ہے. ذہن میں رکھنا جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ کلاس میں ہم بتاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ ایل اسکوئرڈ آپریٹر جو ہے یہ ایل ایکس اسکوئرڈ پلس ایل وائی اسکوئرڈ پلس ایل زی اسکوئرڈ ہے، جس سے میں نے آپ کو کہا. اس کو جب آپ اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس میں ایکسپریس کریں گے تو یہ جو آپریٹر ہے یہ بن جائے گا. ریپرزنٹیشن ہے پوزیشن ریپرزنٹیشن، اس لیے ادھر ڈاٹ بھی لگا دیا بک کی نوٹیشن استعمال کرتے ہوئے جو ہم تھرو آؤٹ استعمال کر رہے ہیں، کہ اٹس اے پرٹیکولر ریپرزنٹیشن آف دس آپریٹر، اٹس اے ریپرزنٹیشن وچ از اے پوزیشن ریپرزنٹیشن. تو یہ جو ہے یہ آپ کے پاس یہ بن جاتا ہے سائن آف تھیٹا ڈی بائی ڈی تھیٹا، اور یہ جو ہے 1/sin اسکوئر تھیٹا. اچھا ایک دفعہ یہ آپ زندگی میں کیلکولیٹ کر لیں نا یہ، تو پھر بار بار آپ کو کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. یو کین آلویز لک اٹ اپ ان دا بک. صرف ایک دفعہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ کو یہ مینیپولیشن آ جائے کہ ایک کوآرڈینیٹ سسٹم سے دوسرے کوآرڈینیٹ سسٹم میں کیسے جاتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ رزلٹس کیسے حاصل کیے جاتے ہیں. مقصد اس کا صرف یہ ہے. یہ کسی کو بھی یاد نہیں ہے کہ ایگزیکٹ فارم کیا ہے، مجھے بھی یاد نہیں ہے، کسی کو بھی دنیا میں یاد نہیں ہے، نہ کسی کو اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کے پاس بکس میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. جہاں بھی کہیں آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے، کوئی پرابلم سالو کر رہے ہیں، کوئی ریسرچ پرابلم سالو کر رہے ہیں، کہیں کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں، یو کین آلویز لک ایٹ دیم، یو کین لک اپ دیز تھنگز ان دا بکس. تو یہ ان سب چیزوں کو کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اینی وے ایک دفعہ ضرور کر لینا چاہیے جسٹ ٹو بی کنونسڈ کہ جی واقعی یہ ہے، اس طریقے سے انہوں نے حاصل کیا اور یہ کریکٹ رزلٹ. اچھا اب اس میں ایک تو خاص چیز ہے کہ ایل اسکوئرڈ آپریٹر اگر آپ یہ حاصل کر لیتے ہیں صحیح طریقے سے، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اٹس اونلی اے فنکشن آف تھیٹا اینڈ فائی، اٹس ناٹ اے فنکشن آف آر. دیٹس ویری امپورٹنٹ. ہاں تو اب آپ کے پاس ایل زی آپریٹر کی بھی ایکسپریشن آ چکی ہے. ایل زی کی جو ہے وہ مائنس آئی ایچ بار، دوبارہ لکھ لیتے ہیں ڈی بائی ڈی فائی. تو دونوں کے اسفیریکل، اور یہی دو جو آپریٹرز ہیں یہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، بیکاز وی آر یوزنگ دیز ٹو کمیوٹنگ آپریٹرز ٹو ایکسپریس انہی کے آئگن ویلیوز کی ٹرمز میں ہم جو ہے آئگن اسٹیٹس، آربیٹل اینگولر مومنٹم آئگن اسٹیٹس کو ایکسپریس کر رہے ہیں. اچھا اب ادھر جو ہے ایک امپورٹنٹ چیز جو آ جاتی ہے، وہ تھوڑا سا ہمیں واپس جانا پڑے گا. تھوڑا سا واپس جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ آئگن ویلیو ایکویژن کی طرف واپس جانا پڑے گا. تو آئگن ویلیو ایکویژن کی طرف ہم واپس جاتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم آئگن ویلیو ایکویژن کو آپ دیکھیں گے کہ جو اینگولر پارٹ ہے، اینگل والا پارٹ، وہ تمام تر یہ ایل اسکوئرڈ آپریٹرس کی ٹرمز میں لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے اب ہم واپس جاتے ہیں؟ اب تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. یہاں پہ ہمارے پاس وہ تھی یہ، تو یہ جو ہمارے پاس ایکسپریشن ہے نا، یہ ہماری آئگن ویلیو ایکویژن تھی نا، اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس. تو اس میں اگر ہم واپس جاتے ہیں اس ایکویژن کو کی طرف، تو یہ ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس، اچھا اب اس کا کچھ نہیں کیا ساتھ ہی آگے. اچھا تو یہ جو ہے اس ایکویژن کو اگر آپ غور سے دیکھیں، اور بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تھوڑے سے غور سے دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ اینگولر پارٹ دیکھیں نا، تو یہ بیسکلی اس ایکویژن میں یعنی یہ والا پارٹ جو ہے، یہ آپ تھوڑا سا اس کو مینیپولیٹ کر کے نا ایل اسکوئر کی ٹرمز میں لکھ سکتے ہیں. یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس ایکسپریشن ہے مائنس ایچ بار اسکوئر ٹو میو 1/r اسکوئرڈ ڈی بائی ڈی آر اسکوئر ڈی بائی ڈی آر مائنس 1/h بار اسکوئرڈ. ایچ بار اس لیے ضرورت ہے کیونکہ ایل اسکوئرڈ میں ایچ بار اسکوئرڈ آ رہا ہے نا،
ادھر اس والی ایکسپریشن کے اندر آپ دیکھیں تو یہ آر اسکویئرڈ ایل اسکویئرڈ یہ آ جاتا ہے، اور جو آپ کے پاس ویو فنکشن ہے وہ آر تھیٹا فائی ہے، اور پھر آپ کے پاس یہ وی آف آر جو ہے، یہ جو یہ والا ٹرم ہے، یہ ویسی آ رہی سائی آر تھیٹا فائی از اکول ٹو ای سائی آر تھیٹا فائی۔ تو یہ بیسکلی ہمارے پاس، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کیونکہ ہمارے پاس سینٹرل پوٹینشیل تھا تو ہم نے اس کو اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس میں آئگن ویلیو ایکویژن جو ہمارے پاس اس کی یہ پوزیشن ریپرزنٹیشن ہے، بیسک آئگن ویلیو ایکویژن یہ ہے نا، تو یہ سینٹرل پوٹینشیل ہیملٹونین ہے ایچ، اور وہ اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس اس طرح ہم نے لکھا۔ تب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے اس فارم میں لکھا تو جو ہیملٹونین ہے اس کا جتنا بھی اینگل ڈپینڈنٹ پارٹ تھا، جسے ہم اینگولر پارٹ کہتے ہیں، تھیٹا اور فائی تھا نا اینگل ڈپینڈنٹ پارٹ، وہ سارا کا سارا غائب ہو چکا ہے، وہ سارا کا سارا اس ایل اسکوئر کے اندر چلا گیا، کیونکہ جتنا بھی اینگولر ڈپینڈنس تھی وہ اس قسم کی فارم تھی اس کی، یعنی یہ والی جو ہے۔ اور اب جو باقی حصہ رہ گیا ہے وہ ریڈیل پارٹ رہ گیا ہیملٹونین کا، ٹھیک ہے نا، ریڈیل پارٹ میں پوٹینشیل انرجی بھی آ رہی ہے اور یہ ڈیریویٹیوز وغیرہ بھی آ رہے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دا ریڈیل کوآرڈینیٹ۔ تو اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ اب جو ریڈیل ڈیریویٹیوز ہیں اور جو اینگولر ڈیریویٹیوز ہیں، اس میں دیکھیں نا اینگولر ڈیریویٹیوز آ رہے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی، تو جو اینگولر ڈیریویٹیوز ہیں اور جو ریڈیل ڈیریویٹیوز ہیں وہ آپس میں کمیوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایل اسکوئرڈ پارٹ ہے ہیملٹونین کا وہ ٹوٹل ہیملٹونین کے ساتھ کمیوٹ کرے گا، اسی طرح ایل زی جو پارٹ ہے وہ کمیوٹ کرے گا ہیملٹونین کے ساتھ۔ تو جو ہم ایک دفعہ یاد ہے ہم ایک دفعہ بات کر رہے تھے کہ یہ کنزروڈ کوانٹٹی ہے کلاسیکل سینٹرل پوٹینشیلس کے لیے، کلاسیکل فزکس میں تو اینگولر آربیٹل اینگولر مومنٹم کنزروڈ ہوتا ہے، تو کوانٹم میکینکس میں بھی ہم نے ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ کنزروڈ ہے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہیملٹونین کے ساتھ کمیوٹ کرنا چاہیے ان دونوں آپریٹرس کو، یہ بھی زیرو ہونا چاہیے اور یہ بھی زیرو ہونا چاہیے، اور یہ اب ہم نے ایکسپلیسٹلی ثابت کر دیا ادھر انہیں جو یہ اس اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس میں جب لکھا تو اسی سے صاف نظر آ گیا کہ تمام تر جو اینگولر پارٹ ہے اور ریڈیل پارٹ ایک دوسرے کے انڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، تو جتنا اینگولر پارٹ تھا وہ سارا کا سارا ایل اسکوئر میں چلا گیا ہے، اور اب صاف ظاہر ہے نظر آ رہا ہے کہ ہیملٹونین اور ایل اسکوئرڈ اور ایل زی جو ہیں یہ آپس میں کمیوٹ کریں گے، اس کا مطلب ہے ان تینوں کی آپریٹرس کی ایک سائملٹینیس یا کامن آئگن اسٹیٹس، ٹھیک ہے، آل تھری آپریٹرس کی۔ ابھی ہم نے ایکسپلیسٹ فارم جو ہے نا وہ حاصل نہیں کی، ٹھیک ہے، ابھی ہم اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ وہ یہ بیسک جو ہمارا اب ایم ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ویو فنکشنز آ رہے ہیں 3 ڈائمینشنل ویو فنکشنز، اس کیس میں ایکسپریسڈ ان اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس، وہ ان کی ایکسپلسٹ فارم کیا ہے، وہ آر تھیٹا اور فائی پہ کیسے ڈیپینڈ کرتے ہیں، اب ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے اس سارے کام سے کہ یہ جو آئگن فنکشنز ہیں سائی آر تھیٹا فائی، یہ آئگن فنکشنز ہیں ہیملٹونین کے بھی، ایل اسکوئرڈ آپریٹر کے بھی اور ایل زی آپریٹر کے بھی۔ اب یہ سائی آر تھیٹا فائی، اس کا مطلب ان تینوں کے کامن آئگن اسٹیٹس ہیں، ان اسٹیٹس میں انرجی کی بھی ڈیفینٹ ویلیو ہے، اینگلم اور ایل اسکوئر کی بھی اور ایل زی کی بھی آپ کی ہو سکتی ہے کیونکہ تینوں کمیوٹنگ آپریٹرس ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو سائی آر تھیٹا فائی میں اب دیکھیں گے کہ جو تھیٹا فائی یعنی اینگولر پارٹ جو ہے، دیز ول بی دا آئگن فنکشنز آف دیل ول کورسپونڈ ٹو دا آئگن فنکشنز آف ایل اسکوئرڈ اینڈ ایل سی، یعنی آربیٹل اینگولر مومنٹم کے وہ آئگن فنکشنز والا پارٹ ہوگا، اور پھر ہم علیحدہ سے ریڈیل کو سالو کریں گے تو پھر ٹوٹل جو ویو فنکشن بنے گا، دیز آر ایکچولی the total wave function r theta phi are common eigenfunctions of all the three. اچھا جی، اب ہم کیا ہمارا اب نیکسٹ ٹائم کیا، نیکسٹ ٹائم ہمارا یہ ہے کہ
اس ایکویژن کو ہم سمپلیفائی کریں گے. ہمارے پاس بیسک جو اب ہمارا ایم ہے کہ وہ یہ جو ایکویژن لکھی ہوئی ہے، اب ہم نے جو آئگن ویلیو ایکویژن تھی اس میں صرف فرق ہم نے یہ کیا ہے کیا ہمارے پاس کیونکہ ایل اسکوئر کی اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس فارم آ گئی، وہ ہم نے سبسٹیوٹ کی ہے، ایل اسکوئر کی ٹرمز میں بھی ہم نے اس کو لکھ لیا ہے. اور اس سے پھر ہم نے ایک امپورٹنٹ چیز جو حاصل کی وہ یہ ہے کہ وی دیز آپریٹرس کمیوٹ. ٹھیک. اچھا اب سائی آر تھیٹا فائی آر دا کامن آئگن فنکشنس آف آل دا تھری آپریٹرس، آل دا تھری کمیوٹنگ آپریٹرس جو کہ ایچ ایل اسکوئر ایل زی ہیں. اچھا اب ہمارا نیکسٹ ایم یہ ہے کہ ہم نے سائی آر تھیٹا فائی جو ہے یہ ہمارا ایم ہے کہ ہم نے یہ فارم ایکسپریسڈ معلوم کرنی ہے سائی آر تھیٹا فائی کی. اس کے لیے کیا کریں گے کہ ہمیں یہ ایکویژن ہی سالو کرنا ہے، یہ آئگن ویلیو، یہ جو آئگن ویلیو ایکویژن ہے نا اس کو ہم نے اب سالو کرنا ہے. اچھا اب اس آئگن ویلیو ایکویژن کو سالو کرنے کے لیے ہم جو ہے اس پرابلم کو، جس سے یاد ہے نا شروع والے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا شروع والے لیکچرز میں کہ یہ کمپلیکیٹڈ پرابلم اس لیے ہے کیونکہ دو پارٹیکلز انٹریکٹ کر رہے ہیں. تو اس پرابلم آف ناٹ اے سنگل پارٹیکل بٹ ٹو پارٹیکلز انٹریکٹنگ. تو ہم نے وہ والا پارٹ جو ہے ہینڈل کیا تھا بائی گوئنگ ٹو سینٹر آف میس اینڈ ریلیٹیو کوآرڈینیٹس، اور ہم نے سنگل پارٹیکل پرابلمس میں اس کو ریڈیوس کر دیا تھا. اب جو ہے ہمارے پاس کیونکہ یہ 3 ڈائمینشنل ویو فنکشن ہے اور یہ جو آئگن ویلیو ایکویژن ہے وہ ان ٹرمز آف 3 کوآرڈینیٹس ہے آر تھیٹا اینڈ فائی. تو اب ہماری کوشش یہ ہوگی جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہم اس کو ریڈیوس کر دیں انٹو جو ہے 1 ڈائمینشنل پرابلمس. یعنی کس طریقے سے اگر ہم یہ کر لیں کہ آر کے لیے علیحدہ ایکویژن ہمیں سالو کرنی پڑے، تھیٹا والے پارٹ کے لیے علیحدہ کرنی پڑے اور فائی والے پارٹ کے لیے علیحدہ، تو ہمارے لیے کافی آسانی ہو جائے گی. وہ سمپلر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ سمپلر جو ہیں ڈفرینشیل ایکویژنس ہوں گی جن کو ہم زیادہ آسانی سے سالو کر سکیں گے. تو وہ کرنے کے لیے جو ایک طریقہ کار ہے جو ٹرائی کیا جاتا ہے، ہر دفعہ ورک نہیں کرتا. بیسکلی اب ہمارے پاس میتھمیٹیکل ایک پرابلم ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کمپلیکیٹڈ ڈفرینشیل ایکویژن ہے جو 3 ویریبلس پہ ڈپینڈ کر رہی ہے آر تھیٹا اور فائی پہ، اور ہم اس کو سالو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے سلوشنس یعنی سائی آر تھیٹا فائی یعنی یہ سلوشنس ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں سبجیکٹ ٹو باؤنڈری کنڈیشنس. اچھا تو اس کے لیے ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے ٹو سالو یو ٹرائی از واٹ از نون ایز سیپریشن آف ویریبلس. کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ ورک کرے، بٹ اف اٹ ورکس اٹ سمپلیفائز دا پرابلم انارمسلی. تو سیپریشن آف ویریبلس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں، یہ ٹرائی کرتے ہیں سولوشنس جو ہیں ان کو سپریٹ ویریبلس کی ٹرمز میں لکھیں. پہلے اسٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے آر والے پارٹ کو علیحدہ کر لیتے ہیں اور جو وائی تھیٹا فائی تھیٹا اور فائی والے پارٹ اینگولر پارٹ کو علیحدہ کر لیتے ہیں. یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ ایل اسکوئر ایل زی کے آئگن فنکشنس نکلیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ آر سے ملٹیپلائی کر دیں کیونکہ وہ اینگل ڈپینڈنٹ، وہ اینگلس پہ صرف ڈپینڈ کر رہے ہیں، ایل اسکوئر ایل زی تھیٹا اور فائی پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. تو اس لیے کوئی فنکشن آف آر بھی اس سے ملٹیپلائی ہو رہا ہو تو وہ پھر بھی وہ فنکشن جو بنے گا وہ بھی آئگن فنکشن ہوگا ایل اسکوئر ایل زی. اچھا اینی وے ابھی ہم اس اسٹیج پہ صرف ایک میتھمیٹیکل ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ اس ڈفرینشیل ایکویژن کو سالو کرنے کے لیے جو ٹیکنیک آف سیپریشن آف ویریبلس کا استعمال کر رہے ہیں اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ کم سے کم ایک ویریبل والا فنکشن کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے. باقی پر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ شروع سے ہی تھیٹا اور فائی کو بھی علیحدہ لکھ لیں، مگر اٹس آلویز ایزیئر کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. تو آر والے کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں. آر کو ہم نے علیحدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سولوشن ہم لے کر ہم اوپر والی آئگن ویلیو ایکویژن کے اندر اس کو سبسٹیوٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں سمپلیفیکیشن مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. ٹھیک ہے نا، لیٹس جسٹ ڈو دیٹ. تو ہم یہ کریں گے تو یہ اوپر والی ایکویژن وہ ہے تو ہم اس میں سبسٹیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ مائنس ایز ٹو میو آ گیا وائی 1/r². وائی جو اینگولر پارٹ ہے اس لیے یہ ڈیریویٹو سے اس کو باہر لیا جا سکتا ہے، وہی ہم نے کیا. اور کیونکہ اس میں صرف اور صرف سنگل ویریبل پہ ڈیریویٹو ہے تو اور یہ فنکشن جو سنگل ویریبل والے فنکشن یعنی وائی یہ آر پہ ایکٹ کر رہا ہے، اس لیے ہم نے ٹوٹل ڈیریویٹو کے طور پہ اس کو لکھ لیا. وہ اتنا امپورٹنٹ بات نہیں.
ٹھیک ہے جی. یعنی کہ یہ جب ڈیریویٹو آپ لے رہے ہیں ریسپیکٹ ٹو آر تو آپ بیسکلی یہ سائی جو ہے نا سائی کو آپ اس طرح دیکھیں گے یہ سائی کے اوپر ایکٹ کر رہا ہے نا یہ سارا پارٹ یعنی یہ والا جو پارٹ ہے یہ جو ڈیریویٹیوز آ رہے ہیں اس کمبینیشن میں وہ اس فنکشن سائی پہ ایکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے پہلی ٹرم تو یہ ہے. تو سائی کو آپ نے اس طریقے سے لکھ لیا تو اس میں جو وائی والا پارٹ ہے یہ سارے ڈیریویٹیوز ہیں رسپیکٹ ٹو آر تو وائی والے پارٹ کو افیکٹ نہیں کرتے اس لیے وائی جو ہے وہ ہم نے باہر بھی لکھ سکتے ہیں ڈیریویٹیو سے. صرف اور صرف یہ ایکٹ کریں گے ریڈیل پارٹ پہ جو کہ آر ڈپینڈنٹ پارٹ ہے تو وہ ہم نے اس کو باہر نہیں لکھ سکتے اس کو ہمیں ادھر رکھنا پڑے گا. پھر ہم اگلی ٹرم پہ تو چلے جاتے ہیں. اگلی ٹرم سے مراد ہے یہ وہی ٹرم تو ایچ بار اسکوئرڈ آر اسکوئرڈ. اب یہ جو ایل اسکوئرڈ آپریٹر ہے یہ آپریٹر ہے ایل اسکوئر یہ والا آپریٹر ہے. یہ سارے کے سارے اس میں کوئی ریڈیل ڈیریویٹیو نہیں ہے کوئی ڈیریویٹیو رسپیکٹ ٹو آر نہیں ہے. سارے ڈیریویٹیوز جو ہیں رسپیکٹ ٹو تھیٹا اور فائی ہیں. اس لیے اس کیس میں جو آر کا فنکشن ہے یعنی کہ آر کا فنکشن کیپٹل آر جو ہے اس کو ہم باہر لے سکتے ہیں اور یہ صرف اور صرف وائی والے جو تھیٹا فائی والا فنکشن ہے اس کے اوپر ایکٹ کرے گا. اور پھر آپ کے پاس یہ وی آف آر ہے اور یہاں آر بھی ہے اور وائی بھی ہے. اب اس میں ہم بار بار سے یہ آرگومنٹس نہیں لکھ رہے آسانی کے لیے تو یہاں ای جو ہے وہ بھی آر اور وائی. ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کر لیا. اچھا اب ہمارا اب کوشش یہ ہوتی ہے سپریشن آف ویریبلس میں کہ ہم مین ایم یہ ہے کہ جو ایک ویریبل جس کو ہم نے ایک ویریبل والا فنکشن یعنی اس میں آر والا جو تھا یعنی یہ والا جو ویریبل آر ہے والا فنکشن لیدا کر لیا اور تھیٹا فائی والے کو لیدا پروڈکٹ کی فارم میں لکھا نا. تو اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو یہ آر کوآرڈینیٹ ہے اس کا فنکشن جتنے بھی ہیں اس کے ڈیریویٹیوز اینڈ سو فورتھ اینڈ کیپٹل آر بھی جہاں پہ آ رہا ہے وہ ایکویژن کی ایک سائڈ پہ آ جائے ایک سائڈ پہ صرف آر ہو اور ایکویژن کی دوسری سائڈ پر صرف تھیٹا اور فائی کے فنکشنس ہوں ان کے ڈیریویٹیوز اور وائی اینڈ سو فورتھ. تو اب ہمارا ایم یہ ہے. اس کے لیے تھوڑا بہت ہمیں ڈیوائڈ ملٹیپلائی ڈیوائڈ اس طرح کی چیزیں کرنے میں ہے تو ہم ڈیوائڈنگ بائی آر وائی سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ وائی ختم ہو جائے گا ادھر آر بچ جائے گا 1/r آ جائے گا ادھر آر ختم ہو جائے گا ادھر وائی آ جائے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اینگولر پارٹ جو ہیں اور طریقہ کار سپریشن ویریبل میں یہی ورک کرتا ہے. آپ اس پورے جو ہے نا پروڈکٹ سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو وہ پھر ایک پارٹ میں صرف اور صرف آر والے رہ جائیں گے ایک ویریبل والے اور پھر دوسرے والے میں ٹرمز میں دوسرے رہ جائیں گے. جب اس کو آپ ڈیوائڈ کریں تو پھر آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے -h² ٹو میو. تھوڑا تیز کرنا پڑے گا ٹائم کم ہوتا جا رہا 1/r r² d/dr r² dr/dr. صرف اس ڈویژن سے نا یہاں فرق پڑا ہے کیونکہ وائی کینسل ہو گیا اور 1/r بچ گیا. اسی طرح اگلی والی ٹرم میں اس کا الٹ کام ہو رہا ہے 1/y 1/h² r² l² y پلس وی آف آر. یہاں پہ بھی یہ فائدہ ہو گیا کہ پہلے یہ دونوں کا پروڈکٹ آ رہا تھا اس ٹرم میں اب صرف آر کا فنکشن رہ گیا از اکول ٹو ای. ٹھیک ہے ابھی جو ہے زیادہ تر تو کام ہو گیا یہ ٹرم تو ٹھیک ہے اس میں کوئی تھیٹا فائی کے فنکشن نہیں ہے مگر یہاں پہ تھوڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پہ یہ r² آ رہا ہے. تو صاف ظاہر ہے r² سے جان چھڑانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ r² سے ملٹیپلائی کر دیں لیفٹ اور رائٹ کو. ٹھیک ہے نا تو اس سے یہ فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں سے r² ختم ہو جائے گا اس والی ٹرم سے r² ختم ہو جائے گا. جب r² سے ملٹیپلائی کریں گے اور ان ٹرمز میں آ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ اس میں تھیٹا فائی تو ہے نہیں. ٹھیک ہے نا اس میں یا اس میں بھی آ جائے آر تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تھیٹا فائی کو علیحدہ کرنا ہے اور آر والی ساری کو اکٹھا کرنا ہے. تو جب ہم یہ کرتے ہیں اور ساری r² والی ٹرم ساری اکٹھی کرتے ہیں تو اب ایکسپلیسٹلی اس کا وہ بھی لکھ دیتے ہیں. تو اس کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں d/dr r² dr
of r derivative with respect to r minus 2 mu over h bar squared e minus v of r squared, और राइट हैंड साइड पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपने थीटा फाई वाले फंक्शन लिखे और ये एल स्क्वेयर्ड वाई थीटा फाई। अब ये देख रहे हैं सिर्फ हमने क्या किया और फिर 2 म्यू ओवर एच बार स्क्वेयर से ना लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो अब आपके पास आर वाले फंक्शन जो आर इधर आ रहा था, अब जब आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वेयर इधर आ जाएगा, आर स्क्वेयर इधर आ जाएगा, वो उसको आप जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए ताकि सारे के सारे आर वाले फंक्शंस इधर आ जाएं, फंक्शंस ऑफ आर, और ये फंक्शन ऑफ थीटा फाई, ठीक है। अब ये अगर आप ये अचीव कर लेते हैं तो इसका मतलब आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, आपको ये टेक्निक जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में कामयाब रही है कि अगर आप फंक्शन उस वेरिएबल के फंक्शन एक तरफ कर देते हैं, दूसरे वेरिएबल के फंक्शन जो है ना वो अगर आप अलहदा कर सकें तो ये फिर हमारा इसका मतलब ये टेक्निक वर्क कर रही है। अगर नहीं कर सकते, अभी भी कोई टर्म्स हैं जिनमें आर भी आ रहा है, थीटा फाई भी मिसाल के तौर पे आ रहा है, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के ऊपर वो वर्क नहीं करेगा। सेंट्रल पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के अंदर जो है ना ये वर्क करता है, जिस तरह हमने देख लिया। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट स्टेप आता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में वो ये है कि एक साइड पर फंक्शंस हैं सिर्फ वेरिएबल आर के और दूसरी साइड पे सिर्फ थीटा फाई के हैं, तो यहाँ पे आ रहे हैं डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू आर। तो अगर हम आर को वेरी करते हैं, इसका मतलब डेरिवेटिव का मतलब है कि आर को आप वेरी कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे आप पास है एल स्क्वायर के अंदर डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा एंड फाई, इसका मतलब थीटा और फाई को अगर आप वेरी करें। अब ये इक्वालिटी अगर होल्ड करनी है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे आर को थोड़ा सा वेरी करते हैं तो थीटा फाई पे तो कोई लेफ्ट हैंड साइड में है ही नहीं, तो जो भी आपके पास रिजल्ट आता है इट हैज़ टू इक्वल द रिजल्ट ऑन द राइट हैंड साइड, जहाँ सिर्फ आप थीटा और फाई को वेरी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ सिर्फ डेरिवेटिव थीटा और फाई के हैं। तो उससे ये जाहिर होता है कि लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी अगर ये इक्वालिटी होल्ड होनी है तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हैं वो फंक्शंस इंडिपेंडेंट ऑफ आर थीटा एंड फाई होंगे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्हें कह सकते हैं कॉन्स्टेंट्स जो आर थीटा और फाई के साथ तब्दील ही नहीं हो रहे। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में, क्योंकि एक साइड पे आपके पास कुछ फंक्शंस हैं, कुछ डेरिवेटिव्स हैं जो एक वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहे हैं, दूसरे वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंटली आप उनको वेरी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अलग है, राइट हैंड साइड, मगर इक्वालिटी क्योंकि होल्ड करनी है तो इसका मतलब है ये जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है डेरिवेटिव्स का लेफ्ट हैंड साइड पे और जो कॉम्बिनेशन बन रहा है डेरिवेटिव्स राइट हैंड साइड पे, वो इस तरीके से रिजल्ट होगा कि वो रिजल्ट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर थीटा और फाई हो, तो वो कांस्टेंट होगा। उस कांस्टेंट को हम आमतौर पे ए कह देते हैं या बी कह देते हैं, सी कह देते हैं, जो भी कहना है वो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसको सेपरेशन कांस्टेंट कहा जाता है। दिस इज सेपरेट, यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट जस्ट मींस इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल्स आर थीटा एंड फाई इन दिस केस। तो सेपरेशन कांस्टेंट आपके पास आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आप इसका मतलब ये है कि ये पूरा की पूरी चीज़ जो है ये भी ए के बराबर है और ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ये भी ए के बराबर है, तो आपके दो इक्वेशंस बन जाती हैं। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हो गया ना, अब आपके दो डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई। सोल्यूशन नहीं आया, वो जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उससे सिंपलर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई कि अब वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड कर रही है, एक वेरिएबल के ऊपर। एक आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, थोड़ा सा इसको हमने मैनिपुलेट किया है, तो एच बार स्क्वेयर्ड ओवर 2 म्यू आर स्क्वेयर्ड, थोड़ा रीअरेंज वगैरह किया, एक ये इक्वेशन आ गई। और दूसरी आपके पास जो है वो एंगुलर इक्वेशन आ जाएगी, वो है वाई थीटा फाई इज इक्वल टू ए एच बार स्क्वेयर्ड
वाई थीटा फाई, ठीक है ना, ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है वो इसको इक्वेट करने से, और ये वाली इक्वेशन ए के बराबर इसको रखने, लेफ्ट हैंड साइड को रखने से, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि एक तो ये आसानी हो गई अब दो डिफरेंशियल इक्वेशन में। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि रेडियल पार्ट में, यानी ये जो आर वाला पार्ट है जिसको हम रेडियल पार्ट कहते हैं, ये वाला एंगुलर वाली इक्वेशन है, तो रेडियल वाले में सिर्फ वी ऑफ आर आ रहा है, यानी जो पोटेंशियल है वो, जो सेंट्रल पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ पहली इक्वेशन में आ रहा है जो कि आर वाली इक्वेशन है, रेडियल पार्ट वाली। एंगुलर पार्ट में वी ऑफ आर है ही नहीं। इसका मतलब जो भी आपके पास रिजल्ट आया वाई थीटा फाई का, वो होल्ड करेगा तमाम सेंट्रल पोटेंशियल वाली प्रॉब्लम्स में, क्योंकि सेंट्रल पोटेंशियल की जो भी फॉर्म है वो सिर्फ इफेक्ट वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगी, और इस आर फंक्शन जो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का उसको अफेक्ट करेगी। तो जो आपका टोटल सोल्यूशन है वो होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू। तो वाई थीटा फाई जो भी आपके पास आया वो वी ऑफ आर की जो भी फॉर्म है वो उस पे उसका कोई असर नहीं। तो ये जो रिजल्ट आएगा वाई थीटा फाई वाला, जो एंगुलर पार्ट है, जो एंगुलर सोल्यूशन है, that is true for all central potentials. So this is something very, very important and useful, because these solutions are going to be very general, true for any central potential. अच्छा, जो काम हमने अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो जो काम हमने ऊपर किया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का, इसको एक स्टेप आगे फिर दोबारा बढ़ाया जा सकता है, और वाई थीटा फाई को भी हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, यहाँ दोबारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कर सकते हैं, एक थीटा और एक फाई। ये थोड़ा सा चेंज इसको इस तरीके से किया जा रहा है ताकि थोड़ा सा ये फ़र्क आ जाए। तो अब इस केस के अंदर जो है, अगर हम भी इसी को सब्स्टिट्यूट करें बिल्कुल उसी तरह जिस हमने स्टेप्स लिए थे और सेपरेट करें, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी थीटा के लिए जो कि पोलर एंगल है। तो ये पोलर एंगल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी डी बाई डी थीटा इधर जो हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल चूज़ किया है वो बी चूज़ किया है। ये वाला है, और ए तो चल ही रहा है क्योंकि ये तो पहले मौजूद है इसमें। तो ये पोलर एंगल वाली इक्वेशन बन गई, और दूसरी जो इक्वेशन आपको एजिम्यूथल एंगल वाली आएगी जो कि फंक्शन फाई के लिए है, वो ये आ जाएगी। अब ये इनको फ़र्क देखें, ये मैंने थोड़ा छोटा किया हुआ है, इसको थोड़ा कैपिटल में लिखा हुआ है इसलिए एक कैप्स में है, और उसमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने की कोशिश है। होपफुली आप लोगों को ये फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इधर सेपरेशन कांस्टेंट बी है ना दोनों में, तब आपके पास बेसिकली ये दो इक्वेशंस आ गई, पोलर एंगल वाली इक्वेशन ये और एजिम्यूथल वाली इक्वेशन ये दोनों मिल जाएंगी, सॉल्यूशन मिल जाएं तो फिर इनका प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको वाई आ जाएगा, इधर से रेडियल वाला मिलेगा, और सारों को इकट्ठा किया जाए तो टोटल वेव फंक्शन आपके पास आ जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। तो अब आप देख रहे हैं इन इक्वेशंस को, ये बेसिकली तीन इक्वेशंस हमने सॉल्व करनी है, मगर वो फ़ायदा तो हो गया ना कि पहले जो आर थीटा फाई वाली डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो अब रिड्यूस हो गई थी, थ्री जो कोऑर्डिनेट्स वाली इक्वेशन थी अब रिड्यूस हो गई सिंगल कोऑर्डिनेट्स में। आर के लिए अलग हो गई है, थीटा के लिए अलग हो गई इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और फाई के लिए अलग हो गई है। अब ये क्योंकि इस वाली इक्वेशन के अंदर बी आ रहा है सेपरेशन कांस्टेंट, तो हमें पहले यहाँ से ये वाली इक्वेशन पहले सॉल्व करनी पड़ेगी, और इसमें जो बी वगैरह की फॉर्म है वो इधर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, फिर ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे और यहाँ से ए वगैरह मालूम करेंगे, थीटा वगैरह वो फिर इधर सब्स्टिट्यूट होगा। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ेगा। तो वी विल एक्चुअली बी डूइंग दिस इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स, मगर एक अच्छी तरीके से जो हम करेंगे, क्योंकि हमने पहले ये एजिम्यूथल वाली इक्वेशन को से स्टार्ट करना है, तो सिर्फ हम इस मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है
یہ ایک انٹرسٹنگ پارٹیکل آن اے رنگ پرابلم کو بھی ڈسکرائب کرتی ہے. یعنی کہ پارٹیکل اگر کسی ایک رنگ پر ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک رنگ ہے اور اس پہ پارٹیکل موو کر رہا ہے، تو یہ جو پرابلم ہے دیکھیں گے کہ اس کے لیے بھی یہی ڈفرینشیل اکویشن بن جاتی. تو یہ پارٹیکل آن اے رنگ جو ہے، اور اس کی کافی سملیرٹی ہے پارٹیکل ان اے ون ڈائمینشنل باکس، مگر فرق بھی ہے. اور مگر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے یہ اس قسم کی کوانٹم پارٹیکل آن اے رنگ کی آئگن فنکشنز اور آئگن ویلیوز کو بھی ڈسکرائب کرتی ہے، اس کی بھی آئگن ویلیو اکویشن ہے بیسکلی. تو یہ ہم کام جو ہے نا پھر نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. یہاں ہم رکتے ہیں، ابھی ہمارا اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہے. اگلے لیکچر میں ہم یہ والی ڈفرینشیل اکویشن سالو کریں گے، یہ والی ہے، اور اس کو ہم پارٹیکل آن رنگ پرابلم سے ریلیٹ کریں گے تاکہ ایک فزیکل پرابلم جہاں پہ یہ رائز کرتی ہے وہ ہمیں ایگزامپل کے طور پہ مل جائے گی، صرف میتھمیٹکس کرنے کی بجائے. اور پھر جب ہم یہ جو سلوشن ہم حاصل کریں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ یہ سلوشن جو ہے یہ ادھر آئے گا، اور پھر ہم یہ والی ایکویشن سالو کر کے یہ معلوم کریں گے، اور پھر ہم آر والی ایکویشن سالو کر کے یہ معلوم کریں گے، اور پھر ہم الٹیمیٹلی جب ہم یہ سارے کام کر لیں گے تو ہمارے پاس ویو فنکشن آپ کے پاس آ جائے گا فار اے پارٹیکل اینڈ ان اے سینٹرل پوٹینشیل. اور اس سینٹرل پوٹینشیل کو اگر آپ کولوم پوٹینشیل لے لیں تو پھر ہائیڈروجن ایٹم کا ویو فنکشن آپ کو مل جائے گا. بہت بڑا کام ہو جائے گا. تو یہاں پہ جو ہے ہم روکتے ہیں.